آ رہا ہے، رمضان کی تیاری کیسے کریں؟ رمضان کی تیاری بڑی آسان ہے، بڑی آسان ہے۔ آپ ماحول کے اندر آ جائیں، مسجد کے ماحول کے اندر آ جائیں، گھر کے اندر ماحول بنا لیں، کوئی ایک دو دینی کتابیں رکھیں، بچوں کے اندر بیٹھ کے پڑھیں، خود بخود آپ کا ذہن کھلتا چلا جائے گا کہ رمضان کے اندر میں اور کون سی نیکی کروں، رمضان کے اندر میں اور کون سا اچھا کام کروں، روزے کے علاوہ اور کون سا میں کام کروں۔ تو سب سے بہتر ہے، سب سے پہلے اپنے آپ کو اس سیٹ اپ میں لے آئیں، اس ماحول کے اندر لے آئیں، تو ماحول بنانے سے بہت سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ کھیتوں کے اندر شاپر لگا کے سبزیاں اگائی جاتی ہیں، اس کی کیا وجہ کہ سردیوں والی جو سبزیاں آنی ہوتی ہیں وہ گرمیوں میں اگا لیتے ہیں، گرمیوں والی سبزیاں وہ سردیوں میں اگا لیتے ہیں۔ وہ کس وجہ سے؟ سردیوں کے اندر شاپر لگا لیتے ہیں، شاپر لگا کے وہاں پر ہیٹ پیدا کرتے ہیں، یعنی گرمی کا ماحول پیدا کرتے ہیں، تو بیج وہ کاشت کر دیتے ہیں، تو یہ سردیوں کے اندر گرمی والی سبزیاں آ جاتی ہیں۔ اب کافی ساری سبزیاں ایسی ہوتی ہیں جو گرمیوں میں ملتی ہیں، بالکل جوبر پہ گرمی ہوتی ہے پھر ملتی ہیں، سردی ہوتی ہے پھر ملتی ہیں، گرمی والی سردی میں، سردی والی گرمی میں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ وہاں پر ماحول پرووائڈ کیا جاتا ہے، ماحول میسر کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ زمین بھی مان جاتی ہے۔ تو یہ بچے تو بچے ہیں، انسان کے بچے ہیں، ان کا دماغ اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے، تو اس لیے ذہن کو تیار کریں، بچوں کا ذہن تیار کریں۔ تو یہ رمضان کے روزے رکھنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ اور نمبر 2، انما الاعمال بالنیات، نیت درست کریں، اپنے آپ کو یہ آمادہ کریں کہ میری نیت ہر نیکی کے کام کے وقت کیا ہوگی کہ صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے یہ کام ہو رہی ہے، اللہ کی رضا کے لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے میں رمضان کے روزے رکھوں گا یا روزے رکھوں گی، تلاوت کر رہی ہوں، اللہ تسبیحات کر رہی۔ یہ ہماری خواتین کے اندر یا بعض نئے دوستوں کے اندر یہ مزاج ہوتا ہے کہ نیکی کا کام کرتے ہیں، بچوں کی طرح پھر بتاتے پھرتے ہیں میں نے 3 تصویریں پڑھنی، میں یہ کام کرتی ہوں، صبح سے اٹھتی ہوں شام تک یہ کام کرتی ہوں، سپارہ پڑھتی ہوں، تسبیحات پڑھتی ہوں، فلاں۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ چلو کبھی بتا بھی دیا ہے، لیکن پھر بھی نہ بتانا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بتانے سے تو کوئی نیکی میں اضافہ نہیں ہوگا، الٹا ریاکاری ذہن میں آ جائے گی، نیکی برباد ہو جائے گی۔ جس کے لیے کر رہی ہیں، جس کے لیے کر رہے ہیں، وہ آپ کے بتائے بغیر بھی دیکھ رہا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کی فکر نہ کریں، نیت درست کریں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا ثواب کب ملے گا؟ جب تمہاری نیتیں درست ہوں گی۔ اگر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی ہجرت جیسا پاکیزہ عمل اور بہت بڑا قربانی والا عمل، جس میں وطن بھی قربان ہے، اپنے بچے بھی قربان ہیں، بیوی بھی قربان ہے، مال جائیداد اسباب سارا قربان ہے، لیکن اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو وہ ہجرت کا عمل بھی معتبر نہیں ہے۔ یہ تو بلکہ دنیا کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی کو کوئی تحفہ دے لیکن دکھانے کے لیے دے رہا ہو، یا وہ ویڈیو بنا رہا ہو، تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک ہم مجبور ہے، دوسرا ہماری ویڈیو بن رہی ہے کہ ہم لوگوں کو دکھائیں گے اس نے ہمارے سے تعاون حاصل کیا۔ تو کتنی ایک عجیب سی یہ بات لگتی ہے، یہ بے عزتی والی بات ہوتی ہے۔ اگرچہ کسی جگہ پہ مجبوری بھی ہوتی ہے، ہم لوگ بھی خود ایک فاؤنڈیشن جو چلا رہے ہیں اس کے اندر بھی یہ کام کرنا پڑتا ہے تاکہ اعتماد دلائے جائے، جو لوگ وہ اس کے اندر ہمارے ساتھ حصہ ملاتے ہیں، یا حصہ ملانے بلکہ وہ اپنا سرمایہ دیتے ہیں، ہم پہ اعتماد کرتے ہیں، تو اعتماد برقرار رہے۔ برحال اس کی اپنی طور پر ایک ضرورت ہے، لیکن جو بیچارہ وہ لے رہا ہوتا ہے تعاون، اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے، کیسے چھریاں چل رہی ہوتی ہیں، وہ بیچارہ اس کو پتہ ہے۔ نمبر 3، اپنا نظم و ضبط بنائیں۔ میں نے گھر کے کام کس وقت کرنے ہیں، میں نے باہر کے کام کس وقت کرنے ہیں، اپنے ذاتی کام کس وقت کرنے ہیں، عبادات کس وقت کرنی ہیں، تلاوت کس وقت کرنی ہے، نفلیں کس وقت پڑھنی ہیں، تسبیحات کس وقت پڑھنی ہیں۔ تو ٹائم ٹیبل بنا کے لکھ لیں۔ لکھنے کے بعد پھر بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ لکھتے تو ہیں لیکن روزانہ اس کو دیکھتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ٹائم خراب ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، نیند کا ٹائم خاص طور پر اس کے اندر غور کریں کہ نیند کے اندر کمی پیدا کریں۔ نیند کو بڑھاتے چلے جائیں گے تو یوں سمجھے سارا ٹائم اسی کے اندر غرق ہو جائے گا۔ تو نیند کے اندر کچھ کمی لیں، قیلولے پر گزارا کریں، 2-3 گھنٹے سونے کی بجائے رات کو جو نیند ہو گئی تو پھر دن کو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سوئیں۔ اس کے علاوہ باقی کوشش کریں کہ بھئی اس کو عبادات کے اندر لگائیں، کیونکہ رمضان کی جو
نفلیں ہوتی ہیں غیر رمضان کے فرضوں کے برابر بن جاتی ہیں، ثواب زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ رمضان کا ایک فرض غیر رمضان کا 70 فرضوں کے برابر ثواب بن جاتا ہے۔ تو یہ کتنی اہم چیز ہے، اس لیے ایک کی بجائے کوئی 70 نہیں دیتا ہمیں، 1 روپیہ ہم دے وہ ہمیں 70 دے دے، ایسا نہیں ہوتا۔ جب دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، اللہ پاک دے رہے ہیں تو اس سرمایہ کو اکٹھا کریں۔ سفر بہت لمبا ہے، سرمایہ ہمارے پاس ہے نہیں، سرمایہ اکٹھا کریں گے انشاءاللہ العزیز، اللہ پاک بھی ہمیں بھاگ لگائیں گے، ہماری قسمت اچھی کریں گے۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے، والدین کی قدر کریں۔ لوگ نیکیاں تو زیادہ کرتے ہیں لیکن والدین کو کھٹے لگائے رکھتے ہیں، وہ کوئی ایک بات کرتے ہیں اس کو 4 سنا دیتے ہیں، وہ ایسا بات کرتے ہیں یہ زور سے بات کرتی ہیں۔ یہ ہماری بچوں کے اندر بھی ہے، ہمارے بچوں کے اندر بھی ہے، یہ چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے، بہت ہی خراب ہے۔ کل کو جب ہم لوگ ماں باپ بنیں گے، بچے ہوں گے، تو پھر ان سے بھی پھر ایسی امیدیں رکھنی پڑیں گی، وہ بھی ہماری بے عزتی کریں گی، بے احترامی کریں گی، تو پھر کتنی مصیبت ہوگی، کتنی پریشانی ہوگی۔ تو اس پریشانی سے بچنے کے لیے آج اپنے ماں باپ جن کے زندہ ہیں ان کی خدمت کریں، جن کے زندہ نہیں ہیں ان کے لیے استغفار کریں۔ نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، صبح صبح کوئی آدمی اپنے والدین کی صرف زیارت کر لے تو 1 حج اور 1 مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ وہاں پر جائیں ہم خرچہ کر کے، ممکن ہے قبول ہو یا نہ ہو، والدین کی صرف زیارت کریں اس نیت سے کہ میں نے ان کی خدمت کرنی ہے، تو انشاءاللہ اللہ پاک حج اور عمرے کا، مقبول حج عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔